بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ڈیسی اور مارگریٹ دونوں ڈاکٹر جوزف کے علاقے سے واپس دارالحکومت پہنچ کر اس کوٹھی میں پہنچ گئی تھیں جہاں انہوں نے باقاعدہ رہائش رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ماگا تہذیب کی سیر و سیاحت اور ریسرچ کے لیے یہاں رہائشی کوٹھیاں بنائی گئی تھیں جس کی کرائے پر سستے بہت رکھے گئے تھے، اور وہاں سیاحوں کو ہر قسم کی سہولتیں بھی بہم پہنچائی گئی تھیں جو بڑے بڑے شہروں میں ہی دستیاب ہوتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ماگا آثار قدیمہ کو دیکھنے دنیا بھر سے سیاح یہاں مسلسل آتے رہتے تھے۔ چونکہ یہاں کا موسم بھی زیادہ تر اچھا رہتا تھا، اس لیے سیاح موسم کو بھی انجوائے کرنے کے لیے یہاں کافی دن رہ جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک رہائشی کوٹھی ڈیسی اور مارگریٹ کے پاس بھی تھی، جس میں جعفر نام کا ایک آدمی انہیں کافی، چائے اور دیگر مشروبات دیا کرتا تھا، جبکہ کھانا وہ دونوں باہر جا کر اچھے ہوٹلوں میں کھایا کرتی تھیں۔ چونکہ انہوں نے جانے سے پہلے کھانا نہیں کھایا تھا، انہیں خطرہ تھا کہ وہ کہیں ہوٹل میں کھانا کھاتی رہ جائیں اور عمران وغیرہ وہاں پہنچ ہی جائیں، اور پھر چونکہ راستہ بھی خاصا طویل اور پہاڑی تھا، اس لیے واپس آنے تک ان کا بھوک سے برا حال ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے تو ڈاکٹر جوزف کے گھر کھانا کھا لیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے واپسی پر وہ سیدھی یہاں رہائش گاہ پر پہنچ گئیں، اور پال ہنری ڈرائیور بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر جیپ لے کر پہلے ان کے پاس آیا تھا۔ جیپ کے نیچے میگنیٹ سے چپکا ڈکٹا فون اور اپنی کمر پر بندھی ہوئی چپ بھی اس نے انہیں واپس کر دی، اور پھر ان سے اجازت لے کر وہ جیپ سمیت واپس چلا گیا۔ تو وہ دونوں کار لے کر ہوٹل پہنچی، کیونکہ بھوک سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ہاٹ کافی لی تو انہیں کچھ سکون ملا۔ یہ سفر بھی وقت کا ضیاع ثابت ہوا ہے، مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران نے ڈاکٹر جوزف سے بحث تو بہت کی، لیکن یہ ساری بحث خزانہ کی بجائے سورڈ ماگا پر تحریر کے بارے میں تھی۔ نہ جانے اس سے عمران کا کیا مقصد تھا۔ یہ ایشیائی اصل میں چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر بھی، لیکن اپنے آپ کو بڑا آدمی ظاہر کرنے کے چکر میں اس طرح کی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی فضول باتیں وہ کرتا رہا ہے، مارگریٹ نے کہا۔ وہ تو کرتا رہا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ کیا ناکامی کا اعلان کر کے واپس چلے جائیں؟ ڈیسی نے کہا۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ البتہ ایک کام کرنا ہوگا کہ جیکولین کو باقاعدہ اپنی ایجنٹ بنا کر اسے مستقل ماہانہ معاوضہ دیا جائے، تاکہ وہ یہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتی رہے۔ اگر کہیں کوئی خزانے کی بات کرے تو ہمیں فوری اس کا علم ہو سکے۔ ارے نہیں، کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ہے، یہ سب دوسروں کو بیوقوف بنانے کا کھیل ہے۔ خزانے کے لالچ میں ہم انہیں رقومات دیتے رہیں، خزانہ ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن ان کا کام ہوتا رہے، مارگریٹ نے کہا۔ اوکے، اب چلو، گھر جا کر باس سے بات کرتی ہیں، پھر آئندہ کا لائحہ عمل سوچیں گے، ڈیسی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو مارگریٹ بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بل وہ پہلے ہی دے چکی تھیں، اس لیے اطمینان سے چلتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ رہائش گاہ پر پہنچتے ہی جعفر نے انہیں بتایا کہ ان کی عدم موجودگی میں جیکولین کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب آئیں تو انہیں فون کر لیں۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں فون، تم جاؤ، ڈیسی نے کہا۔ تو جعفر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ڈیسی نے سامنے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا، اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، تو دوسری طرف سے چند لمحے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آواز اور لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والی جیکولین ہے۔ ڈیسی بول رہی ہوں، ہم ابھی ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس آئی ہیں، تو جعفر نے بتایا ہے کہ تم نے ہماری عدم موجودگی میں کال کیا ہے کہ ہم آتے ہی تمہیں کال کریں۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی ایٹم بم پھٹ پڑا ہے؟ ایٹم بم نہیں، بلکہ ہائیڈروجن بم کہیں۔ عمران نے ڈاکٹر رضا کو فون کر کے کہا ہے کہ اس نے ریسرچ کر کے ماگا خزانہ نہ صرف تلاش کر لیا ہے، بلکہ وہ انہیں وہاں تک اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا ہے، جیکولین نے کہا۔ تو ڈیسی اور مارگریٹ
دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنے لگیں جیسے صدیوں بعد ان کی پہلی بار ملاقات ہو رہی ہو۔ میں نے اس کال کو ٹیپ کیا ہے، آپ چاہیں تو میں فون پر سنا سکتی ہوں۔ سناؤ، ڈیسی نے بے ساختہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے جیکولین کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کی آواز سنائی دی تو ڈیسی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر ڈاکٹر رضا کی آواز سنائی دی اور پھر ان دونوں کی گفتگو ڈیسی اور مارگریٹ سنتی رہیں۔ پھر کٹک کی آواز کے ساتھ ہی گفتگو ختم ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ڈیسی اور مارگریٹ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں آپ کے پاس پہنچ رہی ہوں تاکہ مزید کارروائی کی جا سکے، جیکولین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ڈیسی نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ عمران فراڈ کر رہا ہے، صرف اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر رضا کو وہ ساتھ لے جائے گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ خزانہ جسے صدیوں سے تلاش کیا جا رہا ہے، اس عمران کو گھر بیٹھے بٹھائے علم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی جگہ پر ہے کہ عمران نہ صرف خود آسانی سے خزانے تک پہنچ سکتا ہے بلکہ ڈاکٹر رضا کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے۔ آخر یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں چیف سے بات کرنی چاہیے اور وہ جیسے حکم دیں ویسے ہی کیا جائے، مارگریٹ نے کہا۔ ابھی تو صرف بات ہوئی ہے، ہمیں بہرحال معلوم کرنا پڑے گا کہ عمران نے کون سی جگہ بتائی ہے، اور خزانے تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہو تو پھر وضاحت سے چیف کو رپورٹ دی جائے، ڈیسی نے کہا۔ تو مارگریٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جیکولین ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ کیا بتایا ہے عمران نے؟ ڈیسی نے جیکولین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی جگہ کے بارے میں تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، البتہ عمران نے چیف سیکرٹری سر والٹ کو بتایا ہے کہ یہ خزانہ بہت بڑا ہے اور آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، جس پر ڈاکٹر رضا حیران رہ گئے، اور انہوں نے چیف سیکرٹری سے بات کی اور انہیں خوشخبری سنائی تو انہوں نے خود ان کے آفس آنے کا کہا۔ یہ ڈاکٹر رضا تمہارے باس ہیں نا؟ ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ، ڈیسی نے کہا، اور جیکولین نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ڈیسی نے کہا۔ انہوں نے عمران کے سامنے چیف سیکرٹری کو فون کر کے عمران کے دعوے کے بارے میں بتایا۔ پھر چیف سیکرٹری نے براہ راست عمران سے بات کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے خزانہ تلاش کر لیا ہے اور اسے آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے عمران سے کہا کہ وہ ان کے آفس آ جائیں، لیکن عمران نے انہیں کہا کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر رہیں گے، وہ وہاں آ جائیں۔ ان کی رہائش گاہ کہاں ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں، لیکن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے معلوم کرو گی؟ باس کا ڈرائیور ایک بار عمران کو یہاں سے ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر آیا تھا، اس سے فون پر معلوم کیا جا سکتا ہے، جیکولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو معلوم کرو، ڈیسی نے کہا۔ لیکن آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ نے مجھ سے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، جیکولین نے کہا۔ تو ڈیسی بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ مارگریٹ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ہم ابھی یہ بات کر رہی تھیں کہ باس سے اجازت لے کر تمہیں آئس لینڈ کی مستقل ایجنٹ بنوا دیا جائے تاکہ یہاں آئس لینڈ کے مفادات کا تم مسلسل خیال رکھو اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو چیف سے مزید ہدایات لے سکو۔ تمہیں بھاری تنخواہ، بھاری انعام اور دیگر تمام مراعات دی جائیں گی۔ اب یہ سوچ لو کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے معاوضے کو ہی سب کچھ سمجھتی ہو تو تمہیں ساتھ ساتھ معاوضہ دیا جا سکتا ہے، ڈیسی نے کہا۔ کیا آپ وعدہ کرتی ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ویسے ہی ہوگا؟ آپ کا چیف آپ کی بات مان جائے گا؟ جیکولین نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں 100% یقین ہے، ڈیسی نے جواب دیا۔ اوکے، میں اب آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گی تاکہ آئس لینڈ کو مفاد کو پہنچایا جا سکے، جیکولین نے کہا۔ تو پھر عمران کی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم کرو تاکہ وہ جگہ تعین کرنے کے بعد ہم اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیں، ڈیسی نے کہا۔ تو جیکولین نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ساتھ بیٹھی ڈیسی نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ جیکولین بول رہی ہوں، جیکولین نے کہا۔ اوہ آپ، میں رچرڈ ڈرائیور بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مدوانہ لہجے میں کہا گیا۔ رچرڈ، تم ایک بار پاکیشیائی مہمانوں کو آفس سے لے کر ان کی رہائش گاہ پر چھوڑنے گئے تھے، یاد ہے نا تمہیں؟ یس میڈم، مجھے ان مہمانوں کی رہائش گاہ کا پتہ چاہیے، اس لیے تمہیں فون کیا ہے۔ وہ بگ باس کی طرف سے دی گئی رہائش گاہ سپر کالونی کوٹھی نمبر 8 میں رہائش پذیر ہیں، انہیں 2 نئی جیپیں بھی دی گئی ہیں، تم بھول تو نہیں رہے؟ کنفرم ہو؟ جیکولین نے کہا۔ یس میڈم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو جیکولین نے اس کا شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمات کر سکتی ہوں، جیکولین نے کہا۔
ہم وہ اسپاٹ جاننا چاہتی ہیں جہاں کی نشاندہی عمران کرے گا۔ ویسے کیا تمہیں معلوم ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہاں لے جانے کے لیے کون کون سے ڈرائیور کام کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ڈرائیور نہیں ہے، وہ خود گاڑی چلاتے ہیں، جیکولین نے کہا۔ تو پھر آخری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ ہم عمران کو گھیر کر اس پر تشدد کر کے مکمل معلومات حاصل کر لیں، ڈیسی نے کہا۔ عمران سے تشدد کے ذریعے کچھ اگلوایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو، مارگریٹ نے کہا۔ آپ ان کی نگرانی کریں، وہ اسپاٹ پر بھی جائیں گے۔ آپ بھی نگرانی کر کے اسپاٹ چیک کر لیں، پھر آپ جو کرنا چاہیں اطمینان سے کر لیں۔ یہ خزانہ تو نہ جانے کتنے عرصے کے دوران نکلے، جو صدیوں سے مدفون ہے، جیکولین نے کہا، اور ڈیسی کے ساتھ ساتھ مارگریٹ نے بھی اس کی تائید کر دی۔ عمران جب سے ڈاکٹر جوزف سے ملاقات کر کے واپس آیا تھا، وہ ایک کمرے میں میز پر فائلیں اور کچھ کاغذات کے ڈھیر رکھے ان کو بار بار چیک کرنے میں مصروف تھا۔ چونکہ مشن ختم ہو گیا تھا اور اب صرف خزانے کی تلاش کا کام باقی تھا، اس لیے عمران نے اپنا نام اور اپنے ساتھیوں کے نام اور میک اپ بھی ختم کر دیے تھے۔ عمران صاحب، یہ خزانہ تلاش کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے باقی ساتھی بھی اسی کمرے میں موجود تھے، لیکن وہ اپنے طور پر باتیں کرنے اور ہنسنے ہنسانے میں مصروف تھے۔ صفدر کی بات سن کر وہ سب اپنی باتیں چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ خزانہ پہاڑوں میں چھپا ہوتا ہے، چاہے وہ پہاڑ آئرلینڈ کے ہوں یا سوئٹزرلینڈ کے۔ ایک خزانہ تو مل گیا ہے، دوسرا بھی مل جائے گا، عمران نے کنکھیوں سے سامنے بیٹھی جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ میں سن رہی ہوں تمہاری فضول نانسنس باتیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن صاف دکھائی دے رہا تھا کہ عمران نے اسے خزانہ کہہ کر اس کے دل کو چھو لیا ہے۔ مس جولیا، آپ کے آباء و اجداد اور آپ بھی کافی عرصہ تک پہاڑوں کی سرزمینوں پر رہی ہیں، کیا آپ خزانہ تلاش کرنے میں عمران صاحب کی مدد نہیں کر سکتی؟ صفدر نے شاید بات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر بات موڑی نہ گئی تو عمران مسلسل بولتا رہے گا اور جولیا کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ خزانہ وغیرہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ترقی یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ان خرافات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ پہاڑیوں میں معدنیات موجود ہوتی تو ہیں، اسے تم خزانہ کہہ دو۔ مس جولیا، کیا آپ کے ملک سوئٹزرلینڈ میں بھی پہاڑوں کے اندر معدنیات ملتی ہیں؟ کیونکہ یہ پہاڑ تو سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ اگر برف کے باوجود وہاں انسان زندہ رہ سکتے ہیں تو کیا پہاڑوں میں معدنیات نہیں ہو سکتی؟ عمران صاحب، صفدر نے ایک بار پھر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے جب کوئی جواب نہ دیا بلکہ میز پر موجود نقشے پر جھکا رہا تو صفدر نے اٹھ کر سب کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ عمران کسی گہری سوچ میں ہے، اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے وہ اب اپنے ساتھیوں کو کمرے سے باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ عمران ڈسٹرب نہ ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک علیحدہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئے جبکہ عمران اپنے کاغذات پر جھکا رہا۔ اس نے ایک پرانی سی کتاب اٹھائی اور اسے کھول کر اس کے صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں، پھر اس نے کافی دیر کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کتاب بند کی اور اٹھ کر ایک سائڈ پر رکھی ہوئی الماری میں سے اصل سوڈ ماگا، جسے وہ میوزیم سے اجازت سے ساتھ لے کر آیا تھا، نکال کر اور پھر الماری بند کر کے وہ واپس مڑا اور اس نے تلوار اپنے سامنے میز پر رکھی اور پھر اس پر جھک گیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذوں کے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک لکھنے کے بعد عمران نے ایک طویل سانس لے کر نقشہ طے کر کے میز کے ایک خانے میں رکھا اور پھر کاغذات اٹھا کر اس کے ساتھ ہی میز کی دراز میں رکھ دیے۔ سوڈ ماگا اس نے اٹھا کر واپس الماری میں رکھی اور الماری بند کر دی۔ پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز کے کنارے پر موجود فون کو گھسیٹ کر اپنے سامنے کیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ جناب ڈاکٹر رضا۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی، علی عمران، MSc DSc آکسیجن بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر رضا صاحب سے بات کرائیں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر رضا بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی اور عمران فوراً پہچان گیا کہ یہ ڈاکٹر رضا کی آواز ہی ہے، کیونکہ ان سے 4-5 مرتبہ ملاقات ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے خزانے کا پتہ چلا لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ موقع پر آپ کو ساتھ لے جاؤں تاکہ آپ اسے خود نکالتے رہیں، ہم جو یوں ہی آپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں واپس پاکیزیہ جا سکیں۔ عمران نے کہا، کیا واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں؟ جس خزانے کو بڑے بڑے اسکالرز بھی تلاش نہیں کر سکے، اسے آپ نے واقعی تلاش کر لیا ہے؟ ڈاکٹر رضا کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ اسے عمران کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آ رہا۔ اس کا حل سوڈ ماگا پر ایک تصویر اور ایک تحریر کی موجودگی کی وجہ سے سامنے آیا ہے۔ کون سی تصویر اور کون سی تحریر؟
ڈاکٹر رضا کی حیرت ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ آپ چیف سیکرٹری صاحب سے میری بات کرا دیں تاکہ ہم آپ کو سمجھا کر واپس جا سکیں۔ اوکے، میں چیف سیکرٹری صاحب کو فون کر کے ان کی بات آپ سے کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جب رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران MSCD آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنی مخصوص لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے جواب دیا۔ ہیلو عمران صاحب، میں چیف سیکرٹری آئرلینڈ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر رضا صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے خزانہ تلاش کر لیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا آپ نے اپنی فطرت کے مطابق مذاق کیا ہے؟ بڑے لوگوں سے مذاق بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے جناب، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے چیف سیکرٹری صاحب بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آپ واقعی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے طویل عرصے کے بعد میں اس انداز میں ہنسا ہوں۔ بہرحال آپ کی بات درست ہے، مجھے تسلیم ہے، لیکن اس کی کیا تفصیل ہے؟ فون پر بتانے کی نہیں، آپ ڈاکٹر رضا کے ذمہ لگا دیں کہ وہ کل مجھے جیپ میں بٹھا کر وہاں لے جائیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں، پھر آگے بات ہوگی۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اس انداز میں گول مل بات کیوں کر رہے ہیں۔ اوکے، میں ڈاکٹر رضا کو حکم دے دیتا ہوں، گڈ بائے، چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران MSCD آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ڈاکٹر رضا بول رہا ہوں جناب، آپ فرمائیے آپ کا پروگرام کیا ہے تاکہ اس کے مطابق پلاننگ کی جائے۔ ڈاکٹر رضا کی آواز سنائی دی۔ آپ کل صبح 9 بجے ایک جیپ یہاں بھجوا دیں اور ڈرائیور وہ بھیجیں جو یہاں پہاڑی علاقوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ عمران نے کہا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں؟ ڈاکٹر رضا نے کہا، آپ کو تو ہم نے موقع دکھانا ہے اور باقی تفصیل بھی بتانی ہے۔ اوکے، میں کل 9 بجے صبح ایک جیپ ڈرائیور سمیت حاضر ہو جاؤں گا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا ہی تھا کہ اس کا ذہن یکلخت اس طرح گھما کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکا اور نیچے گر گیا۔ اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔